امام ابو حنیفہ کے زمانے میں یہ باتیں پیش کہاں آئی تھی؟ معلوم ہوا کہ ایک مکتب فکر ہے، تو قرآن و حدیث کو سوچنے سمجھنے کا ایک انداز ہے اصول فقہ کی روشنی میں، تو اس مکتب فکر کی تقلید کی جاتی ہے۔ تقلید شخصی کہاں؟ شوافی کی یہاں تمام مسائل میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول پر فتوے نہیں ہیں، بہت سے مسائل میں امام مزنی کے قول پر فتوے ہیں، بہت سے مسائل میں پیچھے کے جو وجوہ ہیں فقہا کی جو آراء ہیں وجوہ پر فتوے ہیں، بہت سے مسائل جو آج نئے پیدا ہو رہے ہیں، آج کے جو مفتی فتوے دیتے ہیں اسی پر جواب عمل کرتے ہیں۔ تو تقلید شخصی ہے ہی کا، یہ تو مکتب فکر کی تقلید ہے، اور اس کا جو نام ہے مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، یہ نام ہے رمزی، رمز اور نشان کے طور پر نام رکھے گئے ہیں۔ مذہب حنفی میں سب باتیں ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی نہیں ہیں، مذہب شافعی میں سب باتیں امام شافعی علیہ الرحمہ کی نہیں ہیں۔ تو پہلی بات، پہلا جواب ہے کہ تقلید شخصی ہے ہی کہاں؟ دوسرا جواب کیوں لینا پڑ رہا؟ کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے تقلید شخصی نہیں ہے، مذہب اسکول آف تھاٹ کی تقلید ہے، تو حنفی شافعی سے کیوں نہیں پوچھتا؟ حنفی مالکی سے مسائل کیوں نہیں لیتا؟ حنفی حنبلی سے مسائل کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے دوسرا جواب یہ ہے کہ نہ تقلید واجب لے جاتی ہی ہے، نہ تقلید شخصی واجب لے جاتی ہی ہے، دونوں واجب لے گئی نہیں۔ اور واجب لے جاتی ہی کی دلیل تو آپ پوچھ سکتے ہو، واجب لے گئی نہیں کی دلیل نہیں پوچھی جائے گی۔ وہ غیر جس کی وجہ سے وجوب آیا ہے اس غیر میں غور کرو، اس میں صلاحیت ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں آئے کہ اس غیر میں واجب کرنے کی صلاحیت ہے مان لو، اور اگر آپ کا سمجھ میں آئے کہ نہیں اس غیر میں یہ صلاحیت نہیں ہے مت مانو۔ ہمیشہ قاعدہ یاد رکھو، واجب لے جاتے ہی کی دلیل پوچھی جائے گی، واجب لے غیر ہی کی دلیل نہیں پوچھی جائے گی۔ واجب لے غیر ہی اس غیر میں غور کیا جائے گا، اگر غیر میں واجب کرنے کی صلاحیت ہے تو ماننا پڑے گا، نہیں ہے تو نہیں مانو۔ تو تقلید بھی واجب لے جاتے ہی نہیں ہے، اگر تقلید واجب لے جاتے ہی ہوتی تو مجتہد پر بھی واجب ہوتی۔ ذرا حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ مجتہدین پر تقلید واجب نہیں بلکہ جائز ہی نہیں، پھر تقلید کیوں واجب ہے؟ جو دین کو نہیں جانتا وہ کیسے دین پر عمل کرے گا؟ یہ وہ غیر ہے جس غیر کی وجہ سے تقلید ضروری ہوئی ہے۔ جو مسلمان دین سے واقف نہیں ہے اور قرآن و حدیث سے براہ راست دین اخذ نہیں کر سکتے، وہ دوسروں سے نہیں پوچھیں گے تو دین پر عمل کیسے کریں گے؟ یہ وہ غیر ہے جس کی وجہ سے تقلید واجب ہوئی۔ غور کرو، اس غیر میں صلاحیت واجب کرنے کی ہے یا نہیں؟ آپ غور کریں گے تو آپ کی عقل خود کہے گی کہ بھی صلاحیت ہے۔ جو آدمی دین سے واقف نہیں ہے، قرآن و حدیث سے براہ راست دین افض نہیں کر سکتا، وہ دوسروں سے نہیں پوچھے گا تو آخر کس طریقے میں دین پر عمل کرے گا؟ اسی طریقے سے تقلید شخصی واجب لے ہی نہیں ہے، واجب لے گئی نہیں ہے۔ وہ غیر کیا ہے؟ اگر تقلید شخصی لازم نہیں کی جائے گی تو لوگ من مانی کرنے لگیں گے، جہاں جہاں سے رخصتیں ملیں گی ان پر عمل شروع کر دیں گے، اور دین نہیں رہے گا، خواہشات کا مجموعہ ہو جائے گا۔ یہ وہ غیر ہے جس کی وجہ سے واجب ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں کسی نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب میں تمام منہیات کو اس نے جائز کر دیا ہے کہ فلاں زنا کرنا جائز ہے، زنا کرنا جائز ہے۔ کیسے؟ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ کسی عورت کو نوکری پر رکھ لو اور زنا کرو، اب حد واجب نہیں۔ کا شطرنج کھیلنا جائز ہے، کیوں؟ امام شافعی یہ کہتے ہیں شطرنج کھیلنا جائز ہے۔
کہ کتا کھانا چاہیے، کیوں کہ امام مالک یہ کہتے ہیں کتا کھانا چاہیے، وہ لے آیا ادھر ادھر سے سارے اقوال، ان اقوال کو سمجھنا نہ سمجھنا تو دور کی بات ہے، لے آیا اس سے اور لے کر ہارون رشید کے پاس وہ پہنچا بڑا انعام لینے کے لیے، گویا تمام ممنوعات اس نے جائز کر دیے۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کیا ہے تیری کتاب؟ نے بتلایا تو کوئی ناجائز چیز میں نے ناجائز رہنے ہی نہیں دی، ہر ناجائز کو جائز ثابت کیا ہے فقہا کے اقوال۔ ہارون رشید نے کہا اچھا بیٹھ گیا، اور ایک آدمی کو وہ کتاب دی اور کہا اس کے سر پہ مار، اتنا مار کہ کتاب کے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، خوب بجایا اس کے سر پہ۔ یہ صورت ہو جائے گی اگر معین تقلید نہیں رہے گی تو یہ صورت ہو جائے گی، ہر مذہب میں سے لوگ رخصتیں چنیں گے اور دین پر عمل نہیں رہے گا، اپنی خواہشات پر عمل ہو جائے گا۔ بس ایسی صورت میں اگر آپ اس غیر کی وجہ سے لوگوں میں دینداری باقی رکھنے کے لیے خواہشات کی طرف لوگ نہ چلے جائیں، اس سے کے لیے اگر آپ تقلید شخصی واجب نہیں کریں گے تو لوگوں کو تشابہ سے بچانے کا اور کیا راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں، اس غیر کی وجہ سے واجب۔ بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو واجب لے ذاتی ہی ہے آپ اس کی دلیل پوچھیں گے، لیکن واجب لے گئی نہیں ہے اس کی آپ دلیل نہیں پوچھیں، اس کے لیے آپ کو اس غیر میں غور کرنا۔ ایک زمانے میں غیر مقلدین نے اخباروں میں بڑا مسئلہ اٹھا، ہنگامہ کھڑا کیا کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانا چاہیے، عیدین میں جانا چاہیے، جمعے میں جانا چاہیے۔ ہمارے محتمم صاحب مولانا مرغوب الرحمان صاحب اتفاق سے دہلی جا رہے تھے، دیوبند اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھے تھے، چند نامہ نگار منلاتے ہوئے وہاں آ گئے، نامہ نگاروں کو تو چاہیے میٹیریل چاہیے اخبار بھرنے کے لیے، تو غیر مسلم ہندو نامہ نگار 2-3 آ گئے اور انہوں نے محتمم صاحب کے بعد بیٹھ کر کے ادھر ادھر سے باتیں شروع کی، انٹرویو لینا شروع کیا۔ ایک نے پوچھا عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی؟ حضرت محتمم صاحب نے کہا آ سکتی، جاؤ ہماری مسجد رشید میں 10 عورتیں گھوم رہی ہوں گی، ٹورسٹ آتے ہیں مسجد دیکھنے، کہ جاؤ مسجد رشید میں دیکھو 10 عورتیں گھوم رہی ہوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ ہم یہ نہیں پوچھ رہے۔ محتمم صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں، کہنے لگا ہم یہ نہیں پوچھ رہے، نمازیں پڑھنے کے لیے 5 نمازوں میں عورتیں آ سکتی ہیں نہیں آ سکتی؟ تو محتمم صاحب نے کہا کہ اب ہمارے مفتیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نمازیں پڑھنے نہیں آنا چاہیے۔ تو کہنے لگا کیوں؟ کیا مسجدیں مردوں کی جاگیر ہیں؟ وہ ہندو ہے، اس طرح بولے گا کیا یہ مسجدیں مردوں کی جاگیر ہیں، عورتوں کا کوئی حق نہیں مسجدوں میں؟ تو محتمم صاحب نے کہا مردوں کی جاگیر تو نہیں ہے، مسجدیں تو سبھی مسلمانوں کی نماز پڑھنے کے لیے ہیں، مگر یہ فتنے کا زمانہ ہے، عورتوں کا مسجدوں میں نماز پڑھنے آنا فتنے سے خالی نہیں ہے، اس لیے ہمارے مفتیوں نے یہ جواب دیا، یہ وہ جو ممنوع لے گئی تھی۔ وہ کہنے لگا فتنہ؟ ہم تو مسجدوں کو امن کی جگہ سمجھتے ہیں، بہترین جگہ سمجھتے ہیں، عبادت کی جگہ سمجھتے ہیں، مسجد میں بھی فتنے؟ تو محتمم صاحب نے کہا مسجد میں کوئی فتنہ نہیں، دیکھو ہماری 5 نمازیں ہیں، ان میں سے 3 نمازیں رات کے اندھیرے میں، مغرب میں آؤ تو واپس لوٹو اندھیرا ہو گیا، عشاء میں اندھیرا ہے دونوں طرف، فجر میں جب آؤ گے تو اندھیرا ہے، اور ساری دنیا میں بجلی نہیں اور پورا مہینہ چاند نہیں رہتا، اور جہاں بجلی ہے وہاں تم دیکھتے ہو دیوبند میں بجلی کا کیا حال ہے، اور ہر اس عورت کا گھر مسجد سے قریب ہو ایسا ضروری نہیں ہے، وہ بڑا گاؤں ہے ایک ہی مسجد ہے تو عورت کو دور سے مسجد میں آنا پڑ سکتا ہے،
اور ہر عورت کو 5 نمازوں میں شوہر لے کر یا کوئی محرم لے کر آئے، یہ بات ممکن نہیں۔ بس عورتیں اگر اپنے گھروں سے تاریکیوں میں نکلیں گی، دور سے مسجد میں آئیں گی، تو گھر سے مسجد تک آنے اور جانے میں راستے میں کتنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، زمانہ بہت برا چل رہا ہے۔ اس ہندو نغمہ نگار نے کہا کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے، زمانہ بہت برا چل رہا ہے۔ یہ وہ غیر اس کی سمجھ میں آ گئے۔ تو اگر کسی کی سمجھ میں یہ غیر آتا ہے اور اس غیر کی وجہ سے ان کو عورتوں کو مسجدوں میں جماعتوں سے روکا گیا تو آپ کو مان لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی غیر سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کو کون سمجھا دے گا؟ بہرحال واجب لے آئی نہیں اور واجب لے گئی نہیں، ممنوع لے آئی نہیں اور ممنوع لے گئی نہیں، ان سب کے لیے قاعدہ یہی ہے کہ واجب لے جاتے ہی کے لیے آپ دلیل پوچھیں گے، ممنوع لے جاتے ہی کے لیے دلیل پوچھیں گے، لیکن واجب لے گئی نہیں کے لیے دلیل نہیں پوچھیں گے، ممنوع لے گئی نہیں کے لیے دلیل نہیں پوچھیں گے، کیونکہ ان کا وجوب اور ممانعت اس غیر کی وجہ سے۔ اس غیر میں آپ غور کیجئے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے سبحان اللہ، نہ آئے گون راستہ ناپو۔ تو تقلید شخصی یہ واجب لے گئی رہی ہے، اور وہ غیر یہ ہے کہ اگر معین مکتب فکر کا فالو اور اتباع نہیں کی جائے گی تو لوگ دین پر عمل نہیں کریں گے، خواہشات پر عمل کریں گے، اور ہر مذہب میں سے رخصت سے چن کر لائیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو اب میرے بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا تقلید کے بغیر چارہ نہیں؟ چارہ ہے مگر بھینسوں کے لیے نہیں، بھینسوں کو تو چارہ چاہیے، اس کے بغیر بھینسیں کیسے زندہ رہیں گی؟ لیکن اگر کوئی ہاتھی ہے، ہاتھی شیر ہے، مجتہد ہے، اس کے لیے چارہ ہے، وہ اپنا مجتہد اپنا قرآن و حدیث میں مسئلے نکالے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی تفصیل سے ان کا جواب ہو گیا ہوگا۔ ارے یار یہ تو اتنے پتے ہیں کہ 10 دن اسی کے لیے کافی ہیں۔ ائمہ اربعہ برحق ہیں، ائمہ اربعہ برحق، اس کے اوپر غیر مقلدین کہتے ہیں حق ایک ہو سکتا ہے، 4 کیسے؟ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حق ایک ہو سکتا ہے، 4 کیسے؟ جواب ہو چکا اس کا جواب کہ ائمہ اربعہ کے اختلافات ان کے ہیں ہی نہیں، یہ تو صحابہ کے زمانے سے آ رہے ہیں، لہذا یہ سوال ائمہ اربعہ سے اٹھا کر صحابہ پر لے جاؤ۔ یہ تو سوال نے بار بار کہا ہے کہ 80% اختلافات، یہاں رک کر ایک کام کی بات بتاؤں، یہ غیر مقلدین کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر یہ ائمہ کا دامن پکڑنا، قرآن و حدیث کا ہم چھوڑ کر، یہ تو جنرل پوائنٹ ہے۔ میرے بھائیوں سنو، تقلید صرف 3 قسم کے مسائل میں کی جاتی ہے، اور ان میں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، اور یہ 3 قسم کے مسائل دین کا 20% ہے، باقی 80% مسائل میں اللہ رسول ہی کی تقلید کی جاتی ہے، کسی کی بھی نہیں کی جاتی، کسی امام کی نہیں کی جاتی ہے، اللہ رسول ہی کی تقلید کی جاتی ہے۔ دین کے 80% مسائل ایسے ہیں، صرف 20% مسائل ایسے ہیں جس میں تقلید کی جاتی ہے، اور وہ 3 قسم کے مسائل ہیں، اور ان میں تقلید کیے بغیر چارہ ہی نہیں۔ یہ مضمون سمجھنے کا ہے، اور ہمارے دماغوں میں بھی غلط بیٹھا ہوا ہے۔ ہم تعلیم الاسلام بے زیور قدوری ہدایہ پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب فقہ حنفی ہے، یہ سب فقہ حنفی نہیں ہے، اس میں 80% تو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، اس میں 20% ہی فقہ حنفی ہے۔ مگر اب 2 کتابیں الگ لکھی جائیں، ایک 80% کے لیے کتاب الگ لکھی جائے اور 20% کے لیے کتاب الگ لکھی جائے، یہ ممکن نہیں۔ تو وہ 80% بھی اور یہ 20% بھی
سب بیعتی زیور میں تعلیم الاسلام میں ہدایہ میں ان میں اکٹھا ہو گیا ہے، اور اس سے ہمارے دماغوں کے اندر بھی یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم فقہ حنفی کا اتباع کرتے ہیں۔ فقہ حنفی یعنی وہ جو ہدایہ میں بیعتی زیور میں تعلیم